إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. کہہ دو یہ کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور جو میرے ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے اور ہر بندہ آج تبصرہ کرنے میں آزاد ہے. آپ جہاں جاتے ہیں، جس مجلس میں جاتے ہیں، بازار میں، مارکیٹ میں، جہاں پہ ہر بندہ تبصرہ کرتا ہے آج حکومتوں پہ، حالات پہ. وزیر اعظم کو یہ کرنا چاہیے، آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے، اب ٹائم ہو گیا، آرمی چیف آ جانا چاہیے، اور اس پارٹی کو یہ کرنا چاہیے، اس پارٹی کو یہ کرنا چاہیے. آج پاکستان میں موضوع گفتگو ایک یہ چیز ہے، یا مہنگائی موضوع گفتگو ہوتی ہے، ہر بندہ اس میں رائے دیتا ہے. اول تو ہم میں سے ہر بندہ ہر مسئلے میں رائے دینے کا پابند بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. کہ ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خوف کی، یہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اس خبر کو اللہ کے رسول تک پہنچاتے اور اپنے امراء تک پہنچاتے تو جن کو اللہ نے علم کی گہرائی دی ہے وہ بات کی تہ تک پہنچتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر شیطان کی پیروی کر لیتے تھے. کیا مطلب ہے کہ ہر بات کو آگے پھیلانا ضروری نہیں ہوتا، ہر سچ بھی بیان کرنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی ہے. بھائی بعض ایسی خبریں ہیں، ٹھیک ہے، وہ باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ معاشرے میں بتانے والی، لوگوں میں پھیلانے والی ہوتی ہیں؟ وہ تو نہیں ہوتی. تو ہمارے ملک میں جو اس وقت انتشار پیدا ہوا نا، سیاسی انتشار ہمارے ملک میں، اور اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کی حفاظت کی، جان بچا لی، اللہ معاف کرے. اگر کچھ ہو جاتا تو کیا ہمارا ملک خانہ جنگی کے دہانے پہ کھڑا کہ نہیں کھڑا ہمارا ملک؟ اور پاکستان میں جتنی نفرت اس وقت فوج کے خلاف ہے، کیا کبھی ماضی میں اتنی نفرت رہی ہے فوج کے خلاف؟ فوجی بھی انسان ہے،
یہ تو نہیں کہ ان میں سے وہ فرشتہ ہے، فرشتے تو نہیں ہے، وہ بھی انسانی ہے، غلطیاں ان کے اندر بھی ہیں، لیکن کیا فوج کی مضبوطی پاکستان کے تحفظ کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا، جن ملکوں میں انہوں نے پہلے فوج کو گندا کیا، یہ 5 ملک ہمارے تباہ ہوئے ہیں اس گزشتہ دہائی میں۔ شام تباہ ہو گیا، الجزائر تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، ٹیونس تباہ ہو گیا، یمن تباہ ہو گیا، یہ بڑے بڑے ملک تباہ ہوئے مسلمانوں کے۔ اتنی مضبوط عراق تباہ ہوا مسلمانوں کا، اس سے پچھلی دہائی کے اندر چلے جائیں تو حالانکہ فوج تھی، لیکن جب فوجیں کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر دشمنوں کے حملوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ملک کے اندر ایک سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ایک ماحول بن گیا ہوا ہے، اور ہر بندہ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت اتنی مذہبی فرقہ واریت نہیں ہے جتنی سیاسی فرقہ واریت ہے۔ ہمارے ملک میں لوگ جتنا سیاست کے نام پہ تقسیم ہے، اتنا مذہب کے نام پہ تقسیم نہیں رہ گیا آج کے دور کے اندر۔ 90% سوشل میڈیا کیا آپس میں گالیوں اور الزام تراشیوں سے نہیں بھرا ہوا، اور اس کا تعلق مذہبی جماعتوں کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق ہماری یعنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اور ایک نفرت اور قوم دو طبقوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہوئی ہے ہماری قوم آج، یہ بندہ فلانا ہے اور یہ بندہ فلانا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس نفرت کی فضا کو ختم کرنا ہے، سمجھانا ہے، SOPs طے کرنے ہیں، بات کرنے کے، گفتگو کرنے کے، سوشل میڈیا کے استعمال کے، اور وہ باتیں ہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے جو آیت پڑھی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْنٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ يَذَاعُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات ان کے پاس آتی ہے یہ اس کو مشہور کر دیتے، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے عمراء تک پہنچیں، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں، جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر اس کو پتا ہوتا ہے اس بات کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، اس بات کا یہ بات پھیلانے سے معاشرے کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح ایک بات اور سمجھ لیں، جو بات آپ منہ سے کرتے ہیں، اور آپ میں سے ہر بندے کا واٹس ایپ تو بنا ہوگا، ہر بندے کا جو میسج آپ واٹس ایپ پہ فارورڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب تو لائک کا بھی آپشن آ گیا واٹس ایپ پہ، جو بات آپ فیس بک پہ لائک یا شیئر کرتے ہیں، اب آپ اس بات کا ذمہ دار ہو گئے ہیں۔ اگر وہ بات سچی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ بات جھوٹی ہے تو اس جھوٹ کو پھیلانے کے آپ بھی ذمہ دار۔ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے اس کو آگے پھیلا دے، بغیر تحقیق جو ہے نا وہ بات کو آگے پھیلا دینا جناب۔ آج تقریباً ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے جناب، ٹھیک ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، اور ساری قوم جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لگی ہوئی ہے، ساری قوم لگی ہوئی ہے جناب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس طرح فرمایا یاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کا نظام ہے، دنیا کا وہ یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پاکستان کا بھی جمہوری نظام ہے، اس میں حکومت اور اپوزیشن ہے، اور اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہر صورت حکومت کی ہر بات کا انکار ہی کرنا ہے جناب۔ یہ سسٹم بھائی، یہ کیا بات ہوئی جناب، جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے جناب، بات تو یہ ہے اصل میں جناب۔ اور اسی طرح اپنے باہمی معاملات میں، اپنے گلی محلے ان معاملات میں بھی اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح یعنی بدگمانی کی بات ہو گئی۔ اس طرح آپ نے فرمایا دین النصیحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا قلنا لمن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیر خواہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ولی رسولہ، ایک حدیث میں کہا ولی کتابی ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے۔
یعنی تمہاری بات وہ خیر خائی والی بات ہونی چاہیے، تمہاری بات ٹانگیں کھینچنے والی نہیں ہونی چاہیے نا. تمہاری بات جس مجلس میں جہاں جو بات تم نے کرنی ہے وہ بات اگلے کو تانے دینے والی بات نہیں، وہ بات خیر خائی والی بات ہونی چاہیے اس سے. تو جب ہمیں اپنی گفتگو میں محتاط ہو کے، اپنے رویے میں محتاط ہو کے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور ہمارا رابطہ زیادہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے، یہ عام لوگ ہیں. ایک عام بندے کے ذمے اسلام کیا ذمہ داری لگاتا ہے، یہ بات بھی سمجھانا ضروری ہے. ہر بندے کے اوپر ایک جیسی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. جس کے پاس جتنا علم ہے، جس کے پاس جتنے وسائل ہیں، جس کے پاس جتنی ذہانت ہے، اتنا زیادہ اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. ہمارے دین نے بھی یہی باتیں کی ہے. اسلام میں 5 رکن ہیں فرض اسلام کے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 رکن ہیں اسلام کے. حج اب اس پہ فرض ہے جس کے پاس وسائل ہیں. عام بندے پہ حج فرض نہیں ہے، عام بندے پہ. زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے جس کے پاس وسائل ہیں. جس کے پاس وسائل نہیں وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ہاں، جو چیز آ جا کے سارے دین کا خلاصہ بنتا ہے وہ 2 چیزیں بنتی ہیں، ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے. یہ ہمارے دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصلاۃ عماد الدین من قامہا فقد قام الدین. جس نے اس کو قائم کیا، نماز کو، اس نے سمجھو دین قائم کر لیا. اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے ساری دین کی عمارت گرا دی. اس نے تو ہمارے ارد گرد، ہمارے گھر، سب ہر چیز کو جس چیز پہ قائم کرنا ہے نا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کی بھی ذمہ داری یہ لگائی ہے: الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں ان کی ذمہ داری ہے نماز قائم کرنا. نماز قائم کریں، وہ زکوٰۃ کا نظام لے کے آئیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور اس کے بعد نتیجے اللہ کے پاس ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. نماز فحشی برائی سے روکتی ہے. چھوٹی سی بات یہاں سمجھاتا ہوں. نماز انسانوں کی تربیت کرتی ہے. نماز بندوں کو سیدھا کرتی ہے. جب بندے سیدھے ہوتے ہیں نظام بھی سیدھے ہوتے ہیں. آج پاکستان میں مسئلہ لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہوگی، بہت کچھ مسئلہ ہے. ہمارے ملک کے وسائل کم نہیں ہیں، ہمارے ملک میں کرپشن کا مسئلہ ہے. کون سا محکمہ جس کے اندر آدھے سے زیادہ بجٹ کرپشن کی نظر نہیں ہوتا؟ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے ملک کے؟ اور ہمارے ملک میں جو دین ہے وہ بنیادی طور پہ پرائیویٹ طبقے کے پاس ہے. اگر پاکستان میں مثال ہے 10 لاکھ مسجدیں بنی ہیں، پاکستان میں مدارس جتنے کام کر رہے ہیں وہ سارے اس میں سے بڑی حد ہے 1% میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 1% بہت زیادہ ہے. 10 لاکھ کا 1% 10,000 بنتا ہے. 10,000 مساجد بھی پورے پاکستان میں حکومت کی نہیں ہوگی. باقی سب کس نے بنائی ہے؟ عام لوگوں نے بنائی ہے. جب عام لوگوں نے بنائی ہے تو وہ بنی ہے، فرقوں کی نمائندہ بنی ہے مسجدیں. حالانکہ مسجدوں کو فرقوں کی نہیں، مسجدوں کو اسلام کی نمائندہ ہونا چاہیے. مسجد تو ہر اللہ کا گھر ہے، ہر بندے کے لیے ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے اور اپنی مسجدوں کو اسلام کا نمائندہ بنانا ہے انشاءاللہ. اور ہمارے ہاں مسجد کا مفہوم بھی بڑا محدود ہے. کیا محدود ہے؟ لوگ مسجد کو صرف نماز کی جگہ سمجھتے ہیں. مسجد نماز کے بعد لکھا ہوتا ہے اکثر مساجد کے باہر کہ جی نماز کے 15 منٹ بعد مسجد بند کر دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی وہ صرف نماز کے لیے مسجد نہیں تھی. جتنے لوگ ہجرت کر کے آتے تھے مسجد میں رہتے تھے. سکول مسجد تھا، مدرسہ مسجد تھا، میرج ہال مسجد تھا، نکاح مسجد میں ہوتا، جنازہ مسجد میں ہوتا، لڑائی ہو جاتی صلح مسجد میں ہوتی، عورتیں مسجد میں آتی، بچے مسجد میں آتے، بچے مسجد میں کھیلتے ہوتے تھے، صحابہ کھیلتے تھے، صحابہ جہاد کی ٹریننگ مسجد میں کرتے تھے، عید کے موقع پہ نیزے بازی تیر اندازی مسجد میں کرتے تھے. دشمن کے سردار آ گیا، آپ نے پکڑ کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اس کو.
3 दिन बाद छोड़ दिया, वो दूर गया, गुस्ल करके आया, आके कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले मुझे दुनिया में सबसे बुरा चेहरा आपका लगता था, अब मुझे दुनिया में सबसे महबूब चेहरा आपका लगता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया थे। मस्जिद नबवी के अंदर रस्सी बंदी होती थी और उस रस्सी पे लोग खजूरों के खोशे लटकाते होते थे, और घर आने वाला जिसको खाना खा, क्योंकि उनकी खुराक हमारे वाली तो नहीं होती थी, रोटी सालन खजूरें खाते थे, यानी मस्जिद से लोगों को खाना मिलता था। आज दरबारों से मिल रहा है, मस्जिदों से खाना नहीं मिल रहा। हमने इंशाल्लाह अपनी मस्जिदों में, हमारी मस्जिदों से भी इंशाल्लाह खाना मिलेगा इंशाल्लाह। पर मसाज में रहना इंशाल्लाह। और भाई जब लोग मस्जिद से जुड़ेंगे, मस्जिद के साथ अटैच होंगे, इंशाल्लाह इन नस्लों की तरबियत होगी, इंशाल्लाह नस्लों की तरबियत होगी। औरतें बच्चे मस्जिद में आ रहे हैं, लड़का नौजवान अब्दुल्ला बिन उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब्दुल्ला बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन ना ये तहज्जुद नहीं पढ़ता। उसके बाद जब तक उनकी शादी नहीं हो गई थी, रात को मस्जिद में आके सोते थे कि मेरी तहज्जुद भी ना हो जाए ना। तो हमने इसको महदूद किया। फिर मदीने का हर मसला जो है ना, वो कहां से आके हल होता था? मस्जिद से आके हल होता। मस्जिद का जो इमाम होता था, वो सिर्फ नमाज पढ़ाने का इमाम नहीं होता था, वो लोगों के मसले भी हल करने वाला इमाम होता, वो इलाके का हुक्मरान होता था। जनाब मुसलमानों का जुम्मा हमेशा मुसलमानों का हुक्मरान पढ़ाता रहा है। मुसलमानों का आप तारीख पूरी तारीख चेक कर ले, खुतबा कौन देता है? मुसलमानों का हुक्मरान खुतबा देता होता है। तो ये आज ठीक है, जैसा सिस्टम है, इंशाल्लाह हमने हद्दुल इम्कान हमने अपनी कोशिश करनी है इंशाल्लाह। तो आम बंदे की जिम्मेदारी क्या बनती है? एक उसकी जिम्मेदारी नमाज बनती है, और दूसरा उसकी जिम्मेदारी साल बाद रमजान के रोजे रखने हैं उसने। हाँ, फिर जिसके पास माल है, अब वो ज़कात भी देगा, ठीक है, और उसने हज भी करने हैं। और बंदा कहता है यार वो ना मैं 1 करोड़ का प्लॉट ले लिया DHA में, बच्चे की शादी आ रही है, 50 लाख उस पर खर्च हो जाना है, तो हज की इस्तिताअत नहीं है, अभी तक हज नहीं किया। ये क्या बात है? और ऐसे मिलने वाले लाहौर में हजारों मिल जाएंगे आपको, ऐसे लोग जो जनाब ये कहने वाले होंगे कि अभी तक मैंने हज नहीं किया जनाब। बहरहाल इसके बाद बंदे की जिम्मेदारी उसके मुआशरे की आयद होती है। मुआशरे की क्या जिम्मेदारी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे पे 6 हक हैं। जब भी उसको मिलो सलाम करो, जब वो तुम्हें दावत दे कबूल करो, जब वो तुम्हारे से मशवरा मांगे मशवरा दो, उसको छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह के उसको जवाब दो, वो बीमार हो जाए तीमारदारी करो, फौत हो जाए तो उसके जनाजे के साथ जाओ। अब ये मुश्किल तो नहीं है ये आगे जनाब, क्या ये मुश्किल है? नहीं, आसान है जनाब। आखिर जहां पे रहना है लोगों के साथ रहना है जनाब, लोगों में मिलजुल के रहना ना। ये नहीं है कि अपनी ही जिंदगी गुजारनी है, नहीं, लोगों में मिलजुल के रहना, जहां पे रहना है। अच्छे ताल्लुक हर बंदे के साथ। कुल्लु मारूफिन सदका वलौ अन तलका अखाका बिवजहिन तलकिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि हर नेकी सदका है, चाहे तुम अपने भाई के साथ मुस्कुरा के मिलो, यानी खुश होके मिलो। आपको मिलके अगला बंदा फ्रेश हो जाना चाहिए। साहबा कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे तबस्सुम होता था अल्लाह के नबी। ये नहीं होना चाहिए। आपको मुआशरे में बहुत से लोग मिलेंगे जो खुद भी सड़े होंगे, और जब आप बात करेंगे ना आगे से सड़ा सा ही जवाब देंगे जनाब। क्या ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं आपको मुआशरे? अच्छा, लोग ऐसे लोगों को मिलना पसंद करते हैं? ऐसे लोगों को कोई भी नहीं पसंद करता। तो मोहम्मद जो है ना, वो खुले चेहरे वाला होता है। खुले चेहरे का मतलब ही ये है कि जनाब लोगों से खुशबाश होकर मिलने वाला होता है, मुआशरे के अंदर रहने वाला होता है, ठीक है। हर बंदे को जाके अस्सलाम वालेकुम, हर बंदे को जनाब सलाम कर रहा है, हर बंदे से खुश चेहरे के साथ मिल रहा है, और लोगों के साथ उसका राब्ता ताल्लुक है। ये मोहम्मद का ये दीन है हमारा कि लोगों के साथ आपका राब्ता और ताल्लुक होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनुल लज़ी युखालितुन नास व यस्बिरु अला अज़ाहुम खैरुम मिनल लज़ी ला युखालितुहुम व ला यस्बिरु अला अज़ाहुम। वो मोमिन जो लोगों में मिलता है और कोई तकलीफ होती है सब्र कर लेता है, उस मोमिन से कहीं बेहतर है जो ना किसी को मिलता है, ना उसको तकलीफ होती है, ना वो सब्र करता है। फिर इंसान का ना
ہمسایہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمسایہ، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جاتا ہے۔ کتنی سادہ سی بات ہے، خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے، ہمسایہ بھوکا رہے۔ اب پاکستان میں ہر بندہ یہ چیک کر لینا، طے کر لے یا میرا کوئی ہمسایہ بھوکا نہ رہے۔ پورے پاکستان میں کوئی بھوکا رہ سکتا ہے؟ پورے پاکستان۔ اور جب یہ کام ہوگا نا، انشاءاللہ ہمارے ملک سے جرائم بھی ختم ہوں گے، جرائم بھی ختم ہوں گے۔ یہ بھی ایک خاص نقطہ ہے کہ جب خیر کے کام ہوتے ہیں تو معاشرے سے جرائم میں کمی آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ 3 بندے غار میں پھنس گئے، اوپر پتھر آ گیا۔ اب نہ تینوں نے اللہ سے دعا کی اور اپنی نیکی کا وسیلہ دے کے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا۔ اس میں سے ایک نے یہ دعا کی، اپنی نیکی بتائی، اللہ کو وسیلہ دیا، کہتا ہے اللہ میرے نا چچا کی بیٹی تھی، میں اس سے زنا کرنا چاہتا تھا، خوبصورت لڑکی لیکن موقع نہیں بن رہا تھا۔ ایک دن وہ مجبور ہو کے میرے پاس آئی تو میں نے جو ہے میں نے کہا میں تو یہ کروں گا، وہ یعنی تیار ہو گئی، کہتا حتیٰ کہ میں اس کی ٹانگوں میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تو اللہ سے ڈر جا اور اس مہر کو نہ توڑ جس کو اللہ نے حرام کیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے سے ڈر گیا اور میں زنا سے بھی بچ گیا، میں نے اس کی مدد بھی کر دی، اللہ تعالیٰ نے سارا پتھر ہٹا دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لیتی ہے کہ بہت سارے گناہ ہمارے معاشرے میں نا مجبوری میں بھی ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگ، بہت سی چوری، بہت سا زنا مجبوری میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جو معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، خیال کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے معاشروں سے جرائم ختم ہوں گے، معاشروں سے ٹھیک ہے، جرائم کا معاشرے پاک ہوں گے ہمارے معاشرے۔ تو یہ معاشرے کے اندر یہ کام ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے کوئی اس کی عزت کرے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتے ہیں اور لوگ اس وجہ سے ان کے قریب نہیں جاتے، یار انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، لوگ اس وجہ سے ان سے بچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسانوں میں سے بدترین شخص قرار دیا جناب، فرمایا سب سے اچھا بندہ وہ ہے انسانوں میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے جناب، اور تم میں سے سب سے اچھا اخلاق، تم میں سے میں سب سے اچھا اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو یہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، اپنی گفتگو کو بہتر کرنا، لوگوں سے میل جول کو بہتر کرنا اور لوگوں کا خیال رکھنا اور پھر اس کی کوشش کرنا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ حکم ہے کھانے کھلانے کا اور کئی جگہ پہ حکم ہے اس کا انتظام کرنے کا۔ ولا یحض، ایک جگہ نا سورت میں قمر میں، سورت مدثر میں کا حکم ہے ما سلککم فی سقر۔ وہ پوچھیں گے جہنمیوں سے لوگ بھئی تم جہنم میں کیوں آئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ اور اس میں سورت میں اللہ نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دلاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ صلاحیت اور یہ دی ہے نا، ان کو چاہیے ایسا سسٹم بنائیں، ایسا نیٹ ورک بنائیں، ایسا کام کریں جس کے ساتھ معاشرے کے مسکین طبقے کو کھانا ملنا شروع ہو جائے جناب، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ مسکین کو کھانا ملنا شروع ہو جائے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، ہم ترغیب دلا رہے ہیں سب کو معاشروں کے اندر کہ بھائی ہر مسجد کے اندر کھانا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلو پورا ہفتہ نہیں شروع کر سکتے، کم از کم جمعے کے بعد تو شروع کر دیں جناب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی عزم کر لیں انشاءاللہ، ہم نے اپنی جناب شروع کرنا ہے جناب، جہاں جہاں پہ آپ ہیں محلوں معاشروں کے اندر ہمارا یہ کام شروع ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے مل کے آپس میں نیٹ ورک بنا کے یہ کام شروع کریں۔ اور یہ کھانا کھلانا ہمارا دین ہے، دین
عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی مجھے پتا چلا ایک بندہ آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. کہتے میں گیا تو میں نے جو سب سے پہلے الفاظ سنے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. اے انسانوں، سلام کو عام کرو اور کھانے کھلایا کرو اور رشتہ داریاں جوڑا کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہودی عالم عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کہا یہ جھوٹے شخص کی بات نہیں ہو سکتی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کتنی سوتا سی باتیں ہیں. سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داری جوڑو، رات کو نماز پڑھو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو نا آسان کیا. یہ بات بھی یاد ہے. آپ فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا، لوگوں آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکل نہ کیا کرو لوگوں کے لیے. وبشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو خوشخبریاں دلاؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو. جناب ٹھیک ہے، لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں کو خوشخبریاں دلاؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ بھی دین ہمارا آسان ہے، دین ہمارا مشکل نہیں ہے. ہمارا دین، ہمارے دین میں لذت ہے. جو باہر ہے وہ بیچارہ پریشان ہے، خجل ہو رہا ہے، نہ اس کے پاس چین ہے نہ سکون ہے، جس طرف پھر ہے وہ دین کی طرف آ کے تو دیکھے اللہ نے اس دین میں کتنی آسانی رکھی ہے. گھروں کے اندر دین لے کے تو آئے، انشاءاللہ اللہ اپنے گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتا. اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اپنے گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے. کرنا کیا، اپنے گھر والوں کو نماز پہ قائم کرو جناب ٹھیک، اور اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دو، جھوٹ کو ٹھیک ہے، سچ پہ کھڑے ہو جاؤ ٹھیک. اور ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے ٹھیک ہے. وقتی سا فائدہ ہوتا ہے جھوٹ کا، اور اس کے بعد بندہ پھنستا جاتا ہے. کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے. کیا زندگی میں یہ تجربہ ہے کہ نہیں ہے جناب ٹھیک ہے. تو بندہ 100 دفعہ کھجل ہونے سے بہتر ہے بندہ سچ بول لے ایک دفعہ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ سچ بندے کو نجات ہی دیتا ہے، نقصان نہیں کرتا. اسی طرح اپنے آپ اپنی اولادوں کو حلال کھلانا ہے، حرام نہیں کھلانا ہے. جو حلال کا رزق ہے، جو اللہ نے برکت حلال میں رکھی ہے، حرام میں نہیں رکھی. اور انسان نے جو مقدر میں لکھا ملنا وہی ہے، کچھ زیادہ نہیں مل جانا. انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس نے حلال سے لینا کہ حرام سے لینا. یہ نہیں ہے کہ حرام سے لے کے کچھ لے گا. جو وہ استعمال کر رہا ہے اس کے مقدر میں لکھا تھا، اس کے مقدر میں ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس کا طریقہ غلط استعمال کیا. تو اللہ رب العالمین ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشروں کی تربیت کرنی ہے. معاشروں کو باتوں سے نکال کے معاشروں کو کام پہ لگانا ہے. اور کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی ہے، اور پھر معاشرے کے اندر خیر والی باتیں ہیں. معاشرے کے اندر خیر نظر آنی شروع ہو جائے اور لوگ نفرتوں کی بجائے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد پہ آ جائیں. لوگ مدد پہ یہ سوچ بن جائے کہ یار ہم نے لوگوں کی مدد کرنی. ابھی پیچھے سلام آیا، ہم نے ماشاءاللہ آپ بھائیوں نے تعاون کیا. یہ ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، سامان آپ کا بہت گیا. 215 ٹرک سامان ہمارا صرف لاہور سے گیا الحمدللہ، جس کی مالیت 20 کروڑ بنتی ہے الحمدللہ. اس وقت بھی ہمارا بستر بھی جا رہے ہیں، ہمارے مکان بھی بن رہے ہیں. ابھی ان کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، سردی شروع ہو گئی ہے، یہ کام تو چل رہا ہے ابھی جناب. تو یہ کام یعنی پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا. انہوں نے، ہم کہتے ہیں یار ان کو بھی سمجھائیں کہ یار کیا صرف آپس میں لڑنے کا نام ہی فائدہ، کیا آپس میں آؤ مل کے ہم کام کریں. اس قوم کو، اس افراد کو ہم نے انشاءاللہ کام پہ لگانا ہے انشاءاللہ تعالی. پاکستان باتیں کرنے والے تو بہت ہیں پاکستان کے، تو اللہ تعالی ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الجهاد والمجاهدين اللهم أنجِ إخواننا المسجونين يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين